گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں پائی جانے والی 3 غلط باتوں کی تردید فرمائی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں پائی جانے والوں میں پہلی غلط بات یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ عام طور پر عربوں کے میں یہ ماحول تھا، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ ہوشیار ہوتا، چالاک ہوتا، تو لوگ اس سے متعلق کہتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں، اور یہ بات عربوں میں بہت مشہور تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں اس کی تردید فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ہر انسان کا ایک ہی دل ہوتا ہے۔ دوسری بات جو زمانہ جاہلیت میں غلط پائی جاتی تھی وہ یہ کہ لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے تھے، اور جو شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا وہ اس بیوی کو اپنے آپ پر حرام سمجھتا تھا۔ زہار کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مثلاً کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے، تیری ران میری ماں کی ران کی طرح ہے، یا تیرا پیٹ میرے بہن کے پیٹ کی طرح ہے۔ جو اعضاء چھپانے ہیں ان میں سے کسی عضو کی تشبیہ محرم رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کے ذریعے سے دے تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ عربوں کے اندر یہ تصور تھا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی سے کہے، یا یوں کہے تو میرے لیے میرے بہن کی طرح ہے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی سے یوں کہے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس طرح کہنے سے زہار ہوتا ہے۔ اور عربوں میں تصور یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو پھر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں زمانہ جاہلیت میں پائی جانے والی اس غلط فہمی کو ختم فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ کسی شوہر کا اپنی بیوی کو اپنی ماں کے پیٹ کے ساتھ یا اس کی ران کے ساتھ تشبیہ دینا، یا یوں کہنا کہ تو میری بہن کی طرح ہے میرے لیے، یہ سخت ترین گناہ کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر اس طرح کہے تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہو جاتی، یہ لفظ کہنے کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہوتا ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور کفارہ 28ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا، یا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا 60 روزے مسلسل رکھے گا، یا پھر 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ موجودہ زمانے میں غلامی کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے، اس لیے باقی جو 2 آپشن ہے اس پر جس میں سہولت ہو اس سے عمل کر لے۔ تیسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی تھی، اگر کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا یا لے پالک بنا لیتا تو پھر وہ اس لے پالک کو اس کے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے۔ کوئی شخص کسی کے بچے کو گود لے لیتا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا،
تو زمانے جاہلیت میں یہ غلط چیز تھی کہ وہ اس کو اس کے خاص اور حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے، اور خاص بیٹے کے جو احکامات ہیں وہی سب چیزیں اس لے پالک کے لیے لگاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں اس کی تردید فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ منہ بولا بیٹا بس منہ بولا ہی رہتا ہے، وہ حقیقی بیٹے کا درجہ کبھی پا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا جو وارث ہوتا ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ اگر مان لیجئے آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، آپ نے کسی کے بیٹے کو اڈاپٹ کر لیا، وہ آپ کا وارث نہیں بنتا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا وارث نہیں بنتا۔ آپ کے جو وارث بنیں گے وہ آپ کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں وہ بنیں گے۔ اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں تو پھر آپ کے بھائی بہن وغیرہ وہ بنیں گے۔ جس کو آپ نے پال لیا ہے، لے پالک کے طور پر لیا ہے، وہ وارث کبھی نہیں بن سکتا۔ ہاں، پھر اس کو کیا؟ ایک سوال اس کے لیے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو صاحب جائیداد ہے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے۔ جو صاحب جائیداد ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ اپنے مال میں 1/3 کی نصیحت کر سکتا ہے۔ 1/3 کا مطلب اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو سمجھ رہے ہوں گے، عام فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور اس کا 1/3 بنتا ہے 33 لاکھ، پھر مزید کچھ چلر بنتے ہیں، 33 لاکھ 33,000، یہ 1/3 بنتا ہے۔ اب وہ شخص جس نے کسی بچے کو لے کر پال لیا ہے، 1/3 تک کی وصیت کا اللہ نے اختیار اس کو اجازت دی ہے، وہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے وصیت لکھ سکتا ہے کہ بھائی اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری اپنی پراپرٹی میں سے جس بچے کو میں نے لے پالک کے طور پر اڈاپٹ کیا ہے 1/3 دے دیا جائے، اس کو مانا جائے گا، اس سے زیادہ اس کو نہیں مل سکتا، وہ وارث بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ وارث بننے کے لیے حقیقی بیٹا ہونا ضروری ہے۔ حقیقی بیٹے کے جو قانون اور ضابطے ہیں وہ الگ ہیں، لے پالک کے جو قانون اور ضابطے ہیں وہ الگ ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ غلطی بڑی مشہور تھی کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لے لیتا یا اس کو اپنے پاس لے لیتا تو اس بچے کو وہ اس کا بیٹا ہی کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں واضح طور پر صاف صاف فرمایا کہ نہیں، جس کو لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہی ہے، جس کا باپ ہے وہ اس کا بیٹا ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ نے کہا۔ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اس کی تفصیل سنیے، جس کو اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا، جس کی میں نے تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اور یہ جو قصہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سے بھی پہلے کا ہے۔
نبی علیہ السلام کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ آپ سب کو پتہ ہے اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ اس وقت پیارے آقا کی عمر 25 سال کی تھی اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ اماں جان حضرت خدیجہ عرب کی انتہائی مشہور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ خدا نے بہت دولت دی تھی انہیں، ان کی تجارت تھی اور اللہ نے ان کی تجارت میں بے انتہا خیر و برکت تھی۔ انتہائی شریف، پاکیزہ، عفیف خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ روز مرہ کی زندگی میں کام کاج کے لیے ان کو ایک غلام کی ضرورت پڑ رہی تھی، وہ دور تو غلامیت کا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام کو ایک مرتبہ بلا کر کہا، بھتیجے بازار جا کر میرے لیے ایک غلام خرید کر لاؤ۔ جس طرح سنڈے بازار لگتا ہے آپ کا یرگڈے میں، جہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں، پچھلے زمانے میں بھی اس طرح کے بازار لگا کرتے تھے۔ ان بازاروں میں جہاں پر اور چیزیں ملتی تھی وہاں پر غلام بھی ٹھہرے ہوئے رہتے تھے، باندیاں بھی ٹھہری ہوئی رہتی تھی۔ جس آدمی کو بیچنا ہوتا وہ اپنا غلام لا لیتا، اور جس آدمی کو خریدنا ہوتا وہ وہاں پہنچ جاتا، اور خرید و فروخت جیسے عام چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس طرح غلاموں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے ذرا مارکیٹ جا کر میرے لیے ایک غلام لے کر آؤ اچھا سا، تاکہ روز مرہ کے کاموں میں مجھے سہولت ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً گئے مارکیٹ بازار کو اور جا کر نظر دوڑائی چاروں طرف، تو ان کی جو نظر تھی وہ حضرت زید پر جا کر ٹھہر گئی، جو اس وقت ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہوشیار، بڑا چالاک، بڑا ذہین لگ رہا ہے۔ اب وہ حضرت زید جو تھے وہ کوئی حقیقی غلام نہیں تھے، عرب کے ایک بہت بڑے قبیلے کلب سے ان کا تعلق تھا حضرت زید کا۔ اب وہ کسی موقع سے اپنے ماموں کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکوؤں نے وہاں سب چیزوں کو جب لوٹا تو حضرت زید کو بھی اٹھا لیا اور لا کر انہوں نے بیچ دیا، اور اس طرح وہ بکتے بکتے مارکیٹ میں آ گئے۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے حضرت زید بن حارث کو خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ رہتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ تمہارے پاس جو غلام ہے زید وہ مجھے دے دو۔ اب حضرت خدیجہ کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کوئی چیز طلب کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً دے دیا، اے اللہ کے نبی حاضر ہے آپ کے لیے۔ اب اس طرح حضرت زید جو کل تک حضرت خدیجہ کی ملکیت میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئے۔ اب یہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے لگے، اور نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور اللہ کے نبی تجارت کے لیے کبھی ملک شام وغیرہ بھی جایا کرتے تھے نبی بننے سے پہلے۔ اللہ کے نبی جب ایک مرتبہ ملک شام گئے تو ساتھ میں حضرت زید بھی تھے، سامان اٹھانے، لینے، چلنے میں خدمت کے لیے۔ اب جب مارکیٹ میں
اللہ کے نبی اپنا سامان بیچ رہے تھے تو وہاں پر حضرت زید کے جو حقیقی باپ تھے، چچا تھے، وہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے اس بچے کو پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو ہمارا وہی بیٹا ہے جو بچپن میں کھو گیا تھا، اب تو جوان ہٹا کٹا ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے تحقیق کی کہ بھئی یہ بچہ کس کے ساتھ ہے، کیا نہیں، سب معلومات کر لیا تو پتہ چلا کہ قبیلہ قریش میں سے تعلق رکھنے والے ایک معزز صاحب ہیں محمد، ان کی غلامی میں بچہ موجود ہے۔ وہاں پر باپ اور چچا نے کچھ نہیں کہا، اپنے بچے کو دور دور سے دیکھ لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے واپس مکہ آئے تو پھر اس کے بعد حضرت زید کے والد، ان کے چچا، دونوں آقا کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ یا رسول اللہ، نے اس وقت تک تو آپ نبی نہیں بنے تھے۔ انہوں نے کہا جب یہ لوگ آئے تو اس وقت اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، زید جو ہیں یہ غلام نہیں تھے، یہ اپنے ماموں کے پاس ملاقات کے لیے گئے تھے، ڈاکہ پڑا تو اس طرح وہ ڈاکو ان کو اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے ان کو بیچ دیا، اس طرح وہ غلام بنے۔ یا رسول اللہ، ان کا جو بھی ان کی قیمت ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ برائے مہربانی ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور زید کی مجھے کوئی قیمت بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے زید کو اختیار دیا، اگر وہ جانا چاہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ اب وہ لوگ خوش ہو گئے، باپ اور چچا۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا چلو۔ بیٹا کہنے لگا اپنے باپ اور چچا سے، میں آپ لوگوں کے ساتھ چل کر آزاد رہنے کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو 1000 گنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ نہیں، میں آپ ہی کی غلامی میں رہوں گا، میں نکلنا نہیں چاہتا۔ باپ نے اور چچا نے بہت سمجھایا لیکن حضرت زید نے صاف انکار کیا۔ جب حضرت زید نے یہ جواب دیا اپنے باپ اور چچا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متاثر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت کہا کہ اب تک تم غلام تھے، میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور میں تمہیں اب اپنا لیپالک بناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا لیپالک بنایا۔ پھر اپنی ایک پھپھیری بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کرایا، لیکن اتفاقی بات ان دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں طلاق ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی جس پھپھیری بہن کا نکاح حضرت زید سے کروایا تھا، ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نباہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پھپھیری بہن سے خود نکاح کیا۔ طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنی اس پھپھیری بہن سے خود نکاح فرمایا۔ اب مکے کے جو مشرک لوگ تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سخت ترین دشمن تھے۔ اب ان کو مال مسالہ ہاتھ آ گیا، انہوں نے مکے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا شروع کیا، کہنا شروع کیا کہ بھئی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اور مکے میں تصور کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ منہ بولے بیٹے کو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ اب ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ کیا ہے،
یا رسم جو چل رہی تھی، یہاں کا جو ماحول تھا، بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کر دیا. پورا پروپیگنڈا، پورا وبال انہوں نے مچا کر رکھا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مشرکو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے وہ اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے وہ اپنے لے پالک کی بیوی سے کیا ہے، اس کے طلاق دینے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد. اور پھر اللہ نے کہا کہ لے پالک جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کا کبھی درجہ نہیں پاتا. لے پالک کا حکم الگ ہے، حقیقی بیٹے کا حکم الگ ہے. اللہ نے وہ قانون بیان فرمائے. اب آئیے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے کیا بنا لیا تھا؟ لے پالک بنا لیا تھا. اب اللہ نے قرآن کی آیت چند دنوں کے بعد پھر نازل فرمائی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا لے پالک بنایا تھا تو تمام صحابہ ان کے نام کے بعد باپ کی جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگاتے تھے. حضرت زید کا جب نام لیتے تھے تو صحابہ کیا کہہ کر لیتے تھے؟ زید ابن محمد، زید ابن محمد کہہ کر لیتے تھے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا، لے پالک بنا لیا تھا. تو اس طرح زید ابن محمد پورے صحابہ میں مشہور تھے. اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. خدا نے حکم دیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اے ایمان والو، اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو. ادعوہم لآبائہم، اے ایمان والو، اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو. قرآن کی یہ آیت جو ہی نازل ہوئی، فوراً صحابہ نے زید کے خانے میں ولدیت میں محمد کا نام لگتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نازل ہونے کے بعد ہٹا دیا اور ہٹا کر ان کے جو اپنے اصلی باپ تھے حارث، ان کا نام لگا دیا، زید ابن حارث. آیت تو نازل ہو گئی. حضرت زید کو اس کی بہت تکلیف تھی. وہ سمجھتے تھے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری ولدیت کے خانے میں کس کا نام تھا؟ محمد کا نام تھا. اب میری ولدیت کے خانے سے محمد کا نام اللہ کے حکم کی بنا پر ہٹ گیا، میرا جو اصلی باپ تھا اس کا نام آ گیا. اس کی انہیں بہت تکلیف تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کا ازالہ اس طرح فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر کیا. پوری قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر اگر کسی ایک صحابی کا نام ہے تو وہ حضرت زید ہے. فلما قضا زید منہا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو جو دلی تکلیف پہنچی تھی، محمد الرسول اللہ کا نام ان کے ولدیت کے خانے سے ہٹنے کی وجہ سے خدا نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ ہم تمہارا نام اپنے کلام میں داخل کرتے ہیں اور قیامت تک تمہارا نام باقی رہے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے، اس پر اجر و ثواب حاصل ہوگا. اب اللہ نے کہا کہ ادعوہم لآبائہم، ایمان والو اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک پورے انصاف کی بات یہی ہے کہ جس کا بیٹا ہے نام ولدیت کے اندر اسی کا ہو. ایک حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو کوئی شخص کسی شخص کو اس کے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نسبت کرتا ہے، کوئی شخص کسی کی نسبت باپ کے علاوہ غیر کی طرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام فرماتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تو تماشا لگا ہوا ہے، لوگ بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور فوراً جو ہے بانڈ پیپر، فلاں پیپر، یہ پیپر سب بناتے ہیں۔ یہاں تک بھی میں نے سنا ہے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، لوگ اپنے بچوں کو بیچ بھی دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مجبوری میں بیچنا، وہ بھی حرام ہے۔ یہاں پر اچھے خاصے گھرانوں کے اندر بھی اپنے بچے کو دیتے ہیں تو 1,00,000 2,00,000 روپے ساتھ میں لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ پیسے دے کر اس بچے کو لیتے ہیں، پھر آدھار کارڈ، فلاں کارڈ، یہ کارڈ، وہ کارڈ، ساری کی ساری چیزیں بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس کا باپ ہے ولدیت کے خانے میں نام اسی کا ہونا چاہیے، غیر کا نام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے گزشتہ سبق میں آپ حضرات کو بتایا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے نام اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے نام پکارے گا اور پوری دنیا ان ناموں کو سنے گی۔ اگر تم غلط سلط قسم کے نام رکھو گے تو دنیا ہنسے گی۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اے ایمان والو اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک پورے انصاف کی بات یہی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ میں یہاں پر اتنا عرض ضرور کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے بچے کو گود لیتا ہے، لے، منع نہیں ہے اس میں، لیکن بلدیت کے خانے میں اپنا نام نہ ڈالے۔ بلدیت کے خانے میں وہ جس کا بچہ ہے اسی کا نام ہونا چاہیے، اپنا جو نام ہے وہ سرپرست میں لکھے، گارڈین جس کو کہتے ہیں، سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھے، باقی بلدیت کے خانے کی طرف نہ جائے۔ اس لیے کہ اس طرح بلدیت کے خانے میں اگر آپ اپنا نام ڈالیں گے تو پورا کا پورا مسئلہ نیچے سے اوپر تک خلط ملط غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا نام ڈال کر پروف کر کے اس کا وارث بنیں گے، حالانکہ اللہ آپ کو اس کا وارث بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ نام ڈال دیں گے تو وہ آپ کی بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں، کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہیں کر سکتے، حقیقی بیٹا سمجھ کر لوگ یہ کریں گے۔ اگر آپ اس کے باپ کا نام رکھیں گے تو لے پالک ہے، آپ اپنی بیٹی میں سے کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر سکتے۔ لے پالک ہوتا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا بچہ ہے، آپ اپنی بچی سے اس کا نکاح کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ پس اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانتے ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ یعنی کوئی بچہ ہے، آپ کو شک ہے، آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، تو اللہ نے کہا بس علم نہیں ہے تو خاموش رہو، یوں کہو کہ اے میرے بھائی، اس کو بلاؤ، اس طرح اے میرے ساتھی، یہ کہہ کر بلاؤ۔ اس باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو غلط نام کی نسبت دے کر مت بلاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ پس اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانتے ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کو معلوم نہیں تھا فلاں بچے کو فلاں شخص نے اڈاپٹ کر لیا، اس کو معلوم نہیں تھا، اب وہ نام جو ہے آدھار کارڈ وغیرہ میں سب میں بنا ہوا تھا، اب جس نے اڈاپٹ کر لیا اس نے لکھا تھا، اب کہیں پر اس نے پکارا، مثال کے طور پر عبد الرحمن بن انس، ایک مثال بول رہا ہوں، عبد الرحمن اس بچے کو انس نے اڈاپٹ کر لیا تھا، تو اب وہی پیپر کاروائی بنی، ساری چیزیں آ گئی، اب ایک تیسرا آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ان سب چیزوں کا، اب وہ کہہ رہا ہے لوگوں کے درمیان، بھائی عبد الرحمن کون؟ عبد الرحمن، ارے انس صاحب کے بیٹے۔ وہ تیسرا آدمی جو کہہ رہا ہے اس کو علم نہیں ہے، غلطی سے بول رہا۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی غلطی کی وجہ سے کسی کی نسبت لے پالک کی کسی اور کی طرف کر دی تو ان کو گناہ نہیں ہے، توبہ کرنا ہے معلوم ہونے پر اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے، اور آئندہ اس قسم کی پھر حرکت نہیں کرنا، اسی کو بتایا جا رہا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو دل کے ارادے سے کرو اس پر باس پرس ہوگی۔ کوئی جانتے بوجھتے بھی معلوم ہے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، پھر بھی تم اس کو انس کا بیٹا بول رہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس بچے کو عبد الرحمن کو انس کا بیٹا نہیں بولے تو انس صاحب ناراض ہوتے، ہونے دو ان کو، ان کے ناراض ہونے سے ہم پر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ 100 بار ناراض ہونے دو۔ ہماری طبیعت پر جو فرق پڑتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے پڑتا ہے۔ وہ اگر ناراض نہیں ہے، انس جیسے 100 لوگ ناراض ہیں تو کوئی پرواہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں، انس صاحب خوش ہیں، تو ان کی خوشی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جو حضرات اخیر میں ایک بات عرض کر دوں، کسی نے کسی بچے کو لے پالک بنا لیا ہے، اگر وہ قانونی تقاضوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے لا علمی میں مجبور ہو کر اس طرح لکھا دیا، خیر لکھا دیا، اب ان کی ذمہ داری یہ ہے، یہ گناہ سے اگر بچنا ہے تو وہ سب لوگوں میں کہے کہ بھئی یہ بچے کو میں نے پال لیا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا ہے اس کے باپ کا نام اس کو بولتے رہو آپ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سماج میں جو غلطیاں ہیں ہمارے سماج میں بھی اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کی اصلاح کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔